أتلمح يا أخي فجرا جديدا يبدع السحر أتلمح فتي النور مشبوب السنابك آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہ ماہ جمادی الثانی کا آخری منگل ہے یا رجب کا پہلا منگل ہے؟ کیلنڈر دیکھتے ہیں، عربی مہینے کا کیلنڈر آخری ہے. جمادی الثانی کا آخری منگل ہے. اس طرح سے اس مہینے میں ہم کو الحمدللہ 5 منگل مل گیا. تو 5واں منگل ہونے کے اعتبار سے میں نے سوچا تھا کہ اس کو سوال و جواب کے لیے لے لیا جائے گا، اور ماشاءاللہ سوالات بہت اچھے آتے ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے ساتھی حسرت کرتے ہیں کہ سوالات کا پروگرام بار بار آئے. اور ایک سوال بڑا لمبا آیا تھوڑا سا، کہ جس کا جواب کچھ 2-4 صفحے میں ہو گیا، اور بلکہ اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو میں مختصر انداز میں لاؤں گا انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سوچا ہوں تھوڑی دیر بعد. اور یہ سوال نہیں بلکہ یہ مضمون ہے. نکاح کے مسائل پہ بات چل رہی تھی، اور ایک بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، امت کے لیے، قوم کے لیے درد رکھتے ہوئے سینے میں، امت کی بیٹیوں کے لیے ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جہیز کا مسئلہ یہ ہماری قوم کے مال کی بربادی بھی ہے، اخلاقی بربادی بھی ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے رسومات میں غیر قوموں کی نقل ہے. ان کے پیچھے ہم ان کے طریقے پہ بھاگ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم اپنا طریقہ اپنائیں. تو بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں شیخ صاحب جہیز کے بارے میں ضرور بولیے. جہیز یہ ہمارے جو ہے غلط رسم ہے، جس کے لیے دین پسند لوگوں کو، دین چاہنے والوں کو آگے بڑھنا ہوگا. ظاہر بات ہے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمت رکھتے ہیں سماج کی میں غلط پھیلی ہوئی چیزوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت انہی کے اندر ہوتی ہے. باقی تو جیسے چل رہی ہے چلنے دو، جو ہوا ہے اسی ہوا کے رخ پہ وہ بہتے رہتے ہیں. لیکن ہوا کو جو روک سکے اور بہتے ہوئے سیلاب کے آگے جو بند باندھ سکے، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کے اندر ایمانی طاقت ہوتی ہے. تو وہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، انہیں کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں جہیز کا مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے. تو میں چاہتا ہوں اس کو نئے سرے سے شروع کر کے، ماشاءاللہ اچھی تعداد آ بھی گئی ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، تو اسی سوال سے ہم شروعات کرتے ہیں. الحمدللہ. سوال ہے کہ شادی بیاہ میں بہت ساری غلط رسمیں پائی جاتی ہیں، جس میں ایک غلط رسم جس کے بہت سارے دینی، اخلاقی، سماجی نقصانات ہیں، مہر نہیں بلکہ مہر معکوس. کیونکہ یہاں کے لوگ جہیز نہیں سمجھتے، مہر کو سمجھتے ہیں، اور مہر کو جہیز کا ترجمہ مہر معکوس میں کرتے ہیں. بہرحال میں بھی وہی لفظ کہہ گیا، کہنا چاہیے جہیز، جس کا کہ حقیقت میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ اسے عربی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں کئی پہلو ہیں. اس سوال کے جواب میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، جہیز لینے والا یا جہیز دینے والا. جہیز لینے والے کی کہاں کہاں غلطی ہے اور جہیز دینے والے کی کہاں کہاں غلطی ہے. 2 انداز سے سوچنے کی ہے. تو میں سوچتا ہوں آج جواب دیں صرف جہیز دینے والے کی غلطی کیا ہے، لینے والے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ دونوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے. جہیز دینے والے غلطی کرتے ہیں جیسے رشوت دینے والا غلطی کرتا ہے. رشوت لینے والا تو مجرم ہے، لیکن رشوت دینے والا بھی غلط کرتا ہے. ایسے جہیز لینے والے اور خاص طور پہ مطالبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. سوال کرنا، مانگنا، طلب کرنا، مطالبہ کرنا حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. مسئلہ یہ ہے دینے والے کا کہ جہیز دینا کیا رشوت میں آتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ ایسی جگہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سوچتے ہیں مال دے کر کے، رشوت دے کر کے اس کو اپنی بیٹی سے اس کا رشتہ کر دیں. تو اگر یہ رشوت ہے
تو رشوت پہ لعنت آئی ہے. رشوت دینے والا بھی اس پر بھی لعنت اور رشوت لینے والا اس پر بھی لعنت. لعن اللہ الراشی والمرتشی. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں لعنت والے ہیں. تو اس میں ہم اس پہلو پہ نظر رکھتے ہیں کہ جو دینے والا ہے کیا کیا غلطی ہوتی ہے, کیسے کیسے ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک درس میں یہ بات آئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جہیز کی تمام صورتیں ناجائز نہیں ہیں. میں نے کہا تھا کہ بعض صورتیں جائز صورتیں ہیں لیکن ان کو جہیز کہنا صحیح نہیں. جو دینے کی جائز صورت ہے, بیٹی کو دینے کی جو جائز صورت ہے, اسے جہیز نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہیز پورا غیروں سے آیا ہے. کیسے آتے ہیں دیکھتے ہیں. لوگ جہیز کیوں دیتے ہیں؟ سب سے پہلے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی شان و شوکت دکھانا چاہتے ہیں, اپنی دولت مندی, اپنی عمارت, اپنی ثروت. میں بہت بڑا آدمی ہوں, امیر کبیر ہوں, میں اتنا اور اتنا دے سکتا ہوں. یہ کیا ہے؟ پورا کا پورا یہ اسلامی نقطۂ نظر سے غلط ہے. اس بنیاد پہ اگر کوئی جہیز دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک ہے؟ قطعاً نہیں. بعض لوگ اپنے فخر اور غرور کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنے نام و نمود کے لیے, نمائش کے لیے دکھائیں گے. باقاعدہ رکھا جاتا ہے, سامانوں کو سجایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو ہم نے جہیز میں یہ دیا اور یہ دیا اور یہ دیا, اور اس کی گنتی کرائی جاتی ہے. اس کے بھی حرام ہونے میں اور ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تیسری چیز ہے کہ اتنا خرچ کرنا جہیز کے طور پر جو اسراف, تبذیر اور فضول خرچی میں آتا ہے. اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں بلا وجہ غلط جگہ پر, ان کو کہا کہ یہ تبذیر کرنے والے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ تبذیر کرنے والے, فضول خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. تو اس کے بھی اگر اس وجہ سے کوئی کرتا ہے کہ بہت اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے, اس کو یہاں وہاں کیسے بھی خرچ کرو, تو ظاہر بات ہے اس کے بھی ناجائز ہونے میں کوئی وجہ نہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ شادی کرتے ہی بیٹی کو جو دینا ہے دے دو. دان دہیج یہ پورا کا پورا اسلام کی ڈکشنری سے باہر سے آیا ہے. اسلام کی ڈکشنری میں دان دہیج نہیں ہے. تو دان دہیج دے دو, رخصت کر دو, اب اس کے بعد اس کا کوئی حق گھر میں بچتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا تعلیم دی ہے کہ اپنی بہنوں کو, بھائی کے وفات کے بعد بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حق دیں. باپ نے جو چھوڑا ہے باقاعدہ بیٹی کا اس میں حق بنتا ہے جیسے بیٹے کا حق بنتا ہے. تو اگر باپ پہلے سے محروم کرنا چاہتا ہے کہ ابھی دے دیتا ہوں, اب میرے بیٹوں سے مانگنے نہیں آنا, تمہارا حق کچھ نہیں, میں تمہاری شادی میں اتنا خرچ کر چکا. اگر اس مقصد سے کوئی شخص جہیز دیتا ہے تو یہ گویا اللہ کے قانون سے, اللہ کی شریعت سے بغاوت کر کے اپنی شریعت بنانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون دیا, ان کا حق ہے مال میں, اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہو تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر راضی نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تمہیں پسند نہیں ہے, اس کو چھوڑ کر کے دوسرے دین پر چلنا چاہتے ہو. تو یہ تو انتہائی خطرناک ہے اگر یہ سوچ ہے کہ بیٹی کو وراثت نہیں دینا ہے اسی لیے جو کچھ دینا ہے ابھی دے دو. اگر اس مقصد سے کوئی دیتا ہے تو اس کے بھی حرام, ناجائز اور غیر شرعی ہونے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص صرف اس وجہ سے دے رہا ہے کہ لوگ دے رہے ہیں, میں نہیں دوں گا تو کیا کہا جائے گا, یہ بھی دیا, اس نے بھی دیا, اس کے ہاں شادی ہوئی دیا, اس کے ہاں شادی ہوئی, یعنی جیسے سب چل رہے ہیں اسی کے بھیڑ چال. تم بھی بھیڑ چال جو کہتے ہیں, بھیڑ کہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہو. تو ظاہر بات ہے یہ بھی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان کیا کرتا ہے, اللہ نے کیا فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے, ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, وہ اس اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے, نہ کہ اس اعتبار سے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. نہیں, ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اگر اس وجہ سے کوئی جہیز دیتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں میں بھی دوں گا, تو ظاہر بات ہے اس کے بھی ناجائز ہونے میں کوئی شک. اتنی صورتیں ہو گئی ناجائز ہونے کی دینے والے کی. ایک صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ انہی سارے اسباب کی بنا پر دینے کی طاقت نہ ہوتے ہوئے بھی قرض لیتے ہیں, اور اگر قرض حسنہ مل جائے,
یعنی آدمی قرض دے کے اتنی ہی رقم آپ سے واپس لے جتنی قرض میں دیا ہے، تو یہ کچھ غنیمت ہے کہ آپ نے قرض کی ایسی صورت لی، حالانکہ یہ قرض بھی لینا اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ سودی قرض تک لیتے ہیں، جہیز دینے کے لیے سودی قرض لیتے ہیں، اور سود کی حرمت کسی مسلمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اور ایسے کام کے لیے جو پہلے سے ناجائز ہے، اس کے لیے بھی ایک اور ناجائز کام کہ سودی قرض لے کے جہیز دیں، تو ظاہر بات ہے یہ اس سے بھی بڑا غلط کام ہوگا۔ تو یہ ساری صورتیں ہو گئی جہیز دینے کی ناجائز صورتیں۔ دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا اوسط قسم کا نوجوان، دین پسند، توحید والا، سنت والا نوجوان مل جائے اور اسے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دے، مناسب مہر بھی مہنگی نہ رہے، جیسے کہ سلف میں تھا، صحابہ کرام تابعین کے دور میں شادی کا مسئلہ نہایت آسان تھا۔ چند لوگ لڑکے کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے پہنچ گئے لڑکی کے گھر پہ، لڑکی کے گھر کے آس پاس کے کچھ رشتہ دار اکٹھا ہو گئے، بات چیت طے ہو گئی زبانی، اس کو کہتے تھے مگنی یا عربی میں خطبہ۔ یہ سب سے سادہ طریقہ ہے، وہاں نہ کوئی تکلف، نہ کھانا نہ پینا۔ اس کے بعد میں نکاح کرنا کے لیے اگر چاہیں تو وہیں نکاح کر کے رخصتی کر کے لے جائیں، یا کسی اور دن جا کر کے متعین اس دن تاریخ متعین کر لیں اور وہیں جس کے گھر لڑکی ہے لڑکی والے کے گھر چلے جائیں۔ ظاہر بات ہے اگر دور سے آئے ہیں، دور سے لوگ آئے ہیں، وہ آپ کے مہمان ہیں اور مہمان کے لیے کھانا کھلانا جائز ہے۔ بارات غیر شرعی ہے، آپ باقاعدہ لوگوں کو جمع کریں، اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگ جائیں گے اور یہ کھانا ہوگا اور یہ شرطیں ہوں گی، اور اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں، آج وہ موضوع ہمارا نہیں ہے۔ لیکن چند لوگ جائیں، بعض لوگ دوسری طرف بھی غلو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں پانی تک نہیں پلاؤں گا، لڑکی والے کے لیے پانی پلانا بھی حرام ہے، بعض غلط ہے۔ دونوں طرف سے عدل ہونا چاہیے۔ عدل یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، آپ انہیں کھلا پلا سکتے ہیں، مہمان نوازی ان کی ہے۔ تو کچھ لوگ آئے لڑکے والے کے طرف سے، کچھ لڑکی والے جمع ہو جائیں تاکہ اعلان نکاح ہو جائے، اور اس کے بعد وہیں گھر پہ لڑکی کے گھر پہ نکاح پڑھا کر کے اور لڑکی کو لے کے آ جائیں۔ یہ سادہ طریقہ ہے، اس کے لیے نہ کھانے کا تکلف نہ اور کوئی تکلف، معمولی کھانے پینے پر جو ہے نکاح ہو سکتا ہے، اور ایسے سلف صالحین کے یہاں ہوتا تھا، اور اس کے بعد لڑکی کو رخصت کر دیا کرتے تھے۔ یہ سادہ طریقہ اگر اپنایا جائے تو بہت سارا خیر ہوگا۔ بہت سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، اگر وہ حدیث صحیح ہوتی جس میں ہے کہ مسجد میں نکاح کرو تو سنت ہوتی، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اور صحابہ کرام کے نکاح ہوتے تھے مسجد نبوی میں نہیں ہوتے تھے، جبکہ مسجد نبوی اتنی فضیلت والی مسجد تھی مدینہ میں، جو 3 مسجدوں میں سے خاص مسجد ہے، لیکن پھر بھی صحابہ، مدینہ کے صحابہ اس مسجد میں جا کر کے نکاح نہیں پڑھتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے۔ اس لیے اپنے گھروں میں نکاح کرنا یہی سنت کے زیادہ مطابق ہے۔ مسجد میں جائز ہے، اگر کوئی مسجد میں نکاح پڑھے، مسجد میں جیسے بہت سارے کام جائز ہیں، نکاح بھی جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مسجد میں نکاح سنت ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ سنت کے قریب زیادہ یہ ہے کہ گھر پہ ہی نکاح ہو جائے، اور نکاح کرنے کے بعد بچی کو وہاں سے رخصت کر دیا جائے، پھر ولیمہ کی دعوت کی جائے، اور اس میں اور لوگوں کو، جو دونوں گھر والے بھی ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ باہر کے لوگ بھی آ جائیں گے، اور اس طرح سے اعلان کا، نکاح کا اور زیادہ اعلان ہو جائے گا۔ کہیں جہیز سہیز کا کوئی مسئلہ کہیں نہیں ہے۔ یہ پورا کا پورا جیسے کہ میں نے کہا غیر قوموں سے آیا ہے کہ وہ دان دہیج دے کے ابھی رخصت کر دیتے ہیں اور وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہم نے جب وراثت کو چھوڑا تو یہ لعنت پکی سے پکی ہوتی چلی گئی۔ اگر لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دیا جاتا تو شاید یہ لعنت کچھ دن میں ختم ہو گئی ہوتی، لیکن یہ بدنیتی بھی بہت سارے لوگوں کے یہاں ہوتی ہے کہ ہم شادی میں، ہم نے تو لڑکی پہ اتنا خرچ کر دیا، وراثت میں کیا رکھا ہے، حالانکہ لڑکے کی شادی پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ کیا لڑکے کی شادی پہ خرچ نہیں ہوتا؟ اس میں بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دلیل بھی بودی ہے اور یہ بات بھی غلط ہے۔ ایک مسئلہ رہ جاتا ہے جو جہیز کی جائز صورت ہے، لیکن اسے جہیز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جہیز جیسا کہ میں نے کہا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پورا کا پورا غیر شرعی ہے۔ وہ ہے تحفہ، ہدیہ، تعاون، صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شادی والے دن آپ دیں۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کو ضرورت ہے، جب جو ضرورت ہو باپ پورا کرے، بھائی پورا کرے، بیٹی کے لیے، داماد کے لیے جو ہے، بلکہ داماد کے باپ کے لیے، داماد کے اور رشتہ داروں کے لیے، جس کو آپ تحفہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ وہ اس کو کون ناجائز اور حرام کہہ سکتا ہے؟
لیکن جہیز جو اس طرح سے ہے کہ شادی والے دن ہو، دکھا کر کے ہو، لکھا پڑھ، یہ تو ایسی بری رسم ہے کہ مسلمان تو مسلمان، دنیا کے بہت سارے قانونوں میں اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، ہندوستان میں جرم ہے جہیز لینا دینا قانونی اعتبار سے، وہ بھی پریشان ہے، لیکن اس کے باوجود چل رہا ہے، اس پہ روک ٹوک نہیں ہوتا۔ تو جہیز ہونے کے حساب سے بالکل نہیں دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے شادی والا دن ہونا ضروری نہیں، آپ دینا چاہتے ہیں، نکاح آپ نے کر دیا، نکاح والے دن آپ دیکھیں، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ضرورت کیا ہے اس کے یہاں، اس میں بھی یہ نیت نہ ہو کہ لڑکی کو میں دھیرے دھیرے اتنا دیتا رہوں گے کہ وراثت ختم ہو جائے، نہیں، چاہے جتنا دیں گے وراثت اس کا حق باقی رہے گا، وراثت میں حق اس کا رہے گا، تو اس لیے اس کو دیں۔ مثال کے طور پر پہلے دیکھیں ضرورت، جہیز میں ضرورت نہیں دیکھی جاتی، سامان دے دیں گے یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اس کے گھر رکھنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، جہیز میں موٹر سائیکل یا کار دے دیں گے، پیٹرول کا پیسہ اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے اس سے مطلب نہیں ہے، گاڑی کھڑی کرنے کے لیے اس کے پاس جگہ ہے کہ نہیں ہے مطلب نہیں ہے، اسی طرح سے بہت سارے فضول سامان دے دیتے ہیں اور بہت سارے سامان جا کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض جگہوں پر بجلی نہیں آتی 24 گھنٹے، اور بجلی کے ایسے ایسے سامان دیتے ہیں جس میں 24 گھنٹے بجلی چاہیے، نہیں تو خراب ہو جائے گا وہ سامان، اور پتہ چلتا ہے 1 سال 2 سال بعد خراب بھی ہو جاتا ہے، تو آپ نے پیسہ برباد کیا بلا وجہ، فضول خرچی اسے نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے فضول خرچی؟ تو جہیز کی یہ ساری صورتیں درست نہیں ہیں۔ جائز صورت ہے، لڑکی چلی گئی اپنے گھر، نکاح ہو گیا، اس کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی کو فلاں چیز چاہیے، آپ وہ دے دیں، لڑکے کو فلاں چیز چاہیے وہ دے دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ لڑکی کے لیے پورا گھر بنا کے دے دیں، کون روکتا ہے آپ کو؟ پورا گھر بنا کے دے دیں لڑکے داماد کو، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ دکان کھلوا دیں، لڑکے کے لیے دکان کرے، سرمایہ کاری کرے، ترقی کرے، آگے بڑھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ دینا جائز ہے، لیکن اسے جہیز نہیں کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ مدد کہیں گے، تعاون کہیں گے، تحفہ کہیں گے، ہدیہ کہیں گے، صلہ رحمی کہیں گے، رشتہ جوڑنا کہیں گے، یہ ساری چیزیں کہیں گے۔ ہاں ایک مسئلہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے اتنی ساری باتیں بتائیں، علی رضی اللہ عنہ کا جہیز کیوں نہیں بتایا، فاطمہ کا جہیز کیوں نہیں بتایا، ہے نا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی نہیں ہے نا؟ کتنی بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ 4 بیٹیاں تھیں، باقی بیٹیوں کی شادی نبوت سے پہلے ہوئی تھی، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا نہ لیا، آپ کے بھی تو نکاح ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے، بیوپاری تھے، کپڑوں کے تاجر تھے، بہت پیسے والے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جہیز دینا چاہتے تو ان کے پاس نہیں تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام میں بڑے بڑے امیر صحابہ تھے، بہت پیسے والے صحابہ تھے، شام سے ان کی تجارت جو ہے، کتنے اونٹ اور کتنے گھوڑے سامان لد کے آتے تھے، آج جیسے کہتے ہیں 50 ٹرک فلاں کے پاس آیا، وہ ٹرک تھا اس وقت کا جو ہے، اگر کسی کے 100 اونٹ سامان آیا ہے مطلب آج کا 100 ٹرک سامان آیا ہے، تو اتنے بڑے بڑے امیر صحابہ کرام تھے، وہ جہیز دینا چاہتے، ان کو کیا مشکل تھی؟ جہیز دین کا حصہ نہیں ہے، اس کے ذریعے اپنی شان دکھانے کی کوئی کوشش نہ کرے، مالدار لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ ہم جہیز کے بغیر نکاح کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی میں نے جہیز دیا ہے اس لیے بیٹے والے میں جہیز لوں گا، ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ کے پاس دونوں ہے، اور جس کے پاس صرف ایک ہی ہے، تو جس کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں وہ ظلم سہتا رہے، تو یہ سارے دلائل سب بودے دلائل ہیں، جہیز کے لیے کبھی بھی دلائل نہیں بن سکتے۔ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو مسئلہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے گھر میں رہتے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا تو آپ نے کہا علی مہر میں کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا میری زرہ ہے، زرہ انہوں نے بیچ دی اور اسی کے پیسے سے گھر کا انتظام کیا۔ ظاہر بات ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے، اس کو گھر چاہیے، جب تک شادی نہیں ہو رہی مسجد میں جا کے لیٹے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اکیلے کہیں بھی جا کے لیٹ جاؤ، باپ کے گھر میں لیٹے رہو، بھائی کے پاس کہیں بھی لیٹے رہو، لیکن شادی ہو گئی تو آپ کو گھر چاہیے، گھر والی آ رہی ہے، گھر اسی کے لیے ہوتا ہے، تو گھر کے لیے بستر چاہیے، چادر چاہیے، تکیہ چاہیے، پانی کے لیے ایک برتن چاہیے، مشک چاہیے،
یہی ساری چیزیں علی رضی اللہ عنہ کے جہیز میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک تکیہ دیا تھا، ایک بستر دیا تھا، ایک جو ہے مشک دیا تھا، یہی ساری چیزیں تھیں. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں جو صحابی تھے ان کی آپ نے گھر کی تیاری کی. تو شادی میں تو تیاری کسی کو بھی کرنا پڑے گا، کسی کو بھی کرنا پڑے گا. یہ جہیز نہیں ہے، یہ شادی کی تیاری ہے. دولہے کی طرف سے، وہ بھی دولہے کی طرف سے تھی، کیونکہ وہی زرہ بیچ کر کے انہوں نے کچھ مہر میں دیا اور کچھ کا گھر کی تیاری کیا. تو یہ ہے پورے جہیز کا مختصر طور پہ بیان. آپ دیکھیں اس کا نقصان دینی اعتبار سے تو آپ نے کچھ نقصان دیکھا کہ اتنی ساری مخالفت دینی اعتبار سے ہو رہی ہے، نمود، نمائش، شہرت، ہے نا، یہ ساری چیزیں نقصان. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں وراثت سے محروم کرنے کا جذبہ. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ آدمی یہ جیسے بیٹی پیدا ہوتی ہے اسی وقت سے اس کے ذہن میں جب یہ آ جاتا ہے کہ بیٹی کے جہیز کے لیے مجھے اتنا لانا ہے، تو حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر کے، رشوت لے کر کے، ڈکیتی ڈال کر کے، فراڈ کر کے، جھوٹ کے ذریعے سے مال جمع کرنا شروع کرتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ نقصان ہے، دینی نقصان ہے، دنیاوی بھی نقصان ہے، اخروی نقصان ہے. اسی طرح سے حج کرنا چاہیے آدمی پہ، حج فرض ہو گیا. حج کتنے پہ فرض ہو جائے گا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو آدمی حج پر جانے کی طاقت رکھتا ہے. اس زمانے میں آپ کو 4-5 لاکھ روپے ہو گئے آپ کے پاس، آ سکتے ہیں حج کر کے جا سکتے ہیں. لیکن آدمی کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو شادی کرنی ہے بیٹی کی، میں حج کیسے کروں گا؟ حج سے رک گیا شادی کی وجہ سے. زکوٰۃ کا برابر حساب نہیں دیتا، کہتا ہے کہ ابھی زکوٰۃ نکالوں گا تو اتنا چلا جائے گا، مجھے بیٹی کی شادی میں دینا ہے، روکے رہو اس کو. زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اور بہت سارے حقوق ادا نہیں کرتا، صرف بیٹی کی جہیز کی تیاری میں. یہ ہے میرے بھائی، دینی نقصان ہے، دنیاوی نقصان ہے، جو ہے حلال و حرام کی پرواہ چھوٹتی ہے. اس کے علاوہ لڑکیوں کے اوپر جو نقصانات ہیں، لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی، جب پیدا ہوتی ہیں لڑکیاں تو جو ان کے ماں باپ پہ گزرتی ہے، لڑکی جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے خود اس کے اوپر جو گزرتی ہے، میری وجہ سے میرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں، بھائیوں پہ جو گزرتی ہے، رشتہ داروں پہ جو گزرتی ہے، اور اس طرح سے بہت سارے. اگر آپ اس پر غور کریں، اور اس پہ ماشاءاللہ لکھنے والوں نے بہت اچھا لکھا ہے، بولنے والے بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا. کیوں اثر نہیں ہوتا؟ شاید اس وجہ سے کہ بولتے ہیں لیکن خود ارادہ نہیں ہوتا کرنے کا، یا خود کرتے نہیں ہیں. جب موقع آتا ہے تو مختلف بہانے بنا کے ہم بھی اسی رو میں بہہ جاتے ہیں. اگر ایسی مثال قائم کرنے کے لیے ہم تیار ہوں، بڑھنا پڑے گا ان لوگوں کو جو پہلے سے اللہ نے جن کو بڑھایا ہے، اللہ نے جن کو علم کے ذریعے بڑھایا ہے، اللہ نے جن کو مال کے ذریعے بڑھایا ہے، اللہ نے جن کو دین کے ذریعے بڑھایا ہے، اللہ نے جن کو رتبے اور مقام مرتبے کے ذریعے بڑھایا ہے. ان بڑھے ہوئے لوگوں کو اس معاملے میں بڑھنا پڑے گا کہ ہم یہ رسم جو قطعاً غیر اسلامی ہے، جو مسلمانوں کا مال تباہ کر رہی ہے، اخلاق تباہ کر رہی ہے، دین تباہ کر رہی ہے، ہمارے سماج کو تباہ کر رہی ہے. بہت ساری جگہ زنا کو لوگ نکاح کے مقابلے میں آسان سمجھنے لگ گئے ہیں. بہت ساری جو ہے بچیاں عمر سے آگے چلی جا رہی ہیں، بوڑھی ہوئی جا رہی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے جب ایسے افراد آگے آئیں گے، عزم کریں گے کہ اسے ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اور کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو اگر چند عزم کرنے والے اٹھ جائیں تو اس کو ختم نہ کر سکیں. ختم ہو جائے گی، ختم ہوگی، لیکن آپ جیسے نوجوانوں کو، ہمت والوں کو اس کے لیے قدم بڑھانا ہوگا. اور شادی بیاہ کی جو اور رسمیں ہیں وہ بھی ایک کے بعد ایک، بارات ہو، چاہے پھول ہو، چاہے عورتوں اور مردوں کا بیجا اختلاط ہو، چاہے اسی طرح سے اور کیا کیا گھماتے نچاتے ہیں، روپیہ لٹاتے ہیں، اور دنیا بھر کے تماشے ہیں، ہلدی اور مہندی اور بہت ساری خرافات ہیں. مطلب کس کا ذکر کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ذکر کیا جائے شروع سے، تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ان کی شادی اور غیر مسلم کی شادی میں کوئی فرق آپ ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں پائیں گے. یہ حالت ہو گئی ہماری. تو اللہ کا عذاب پھر کیوں نہیں آئے گا؟ پھر ہم کیوں اللہ سے رحمت کی امید باندھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو تلاش کریں تو اللہ کے حکموں پر عمل کر کے اللہ کی رحمت کو تلاش کریں. اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک کے اللہ کی رحمت تلاش کریں. اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں اور دنیا کو اپنے حیات طیبہ بنانے کے لیے، پاکیزہ زندگی بنانے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنے ہی سے پاکیزہ زندگی ہماری بن سکتی ہے.
ھذا والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا وسلم.